دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ ہم سے بھی اتنا جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے دجال نکلے گا اور اس کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہمیں دجال کے سلسلے میں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور اس کی نشانیاں اور اس کی علامتیں بیان فرمائی ہے۔ دجال کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، اس سے بچنے کی کیا شکل ہے اور اس سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آپ کو دنیا کے اندر میں بھیجا، اور جب سے دنیا کے اندر میں انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اس لیے یوں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر میں آئے ہیں، ان تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ اندازہ لگاؤ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اس کی چند باتیں وہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی نبی نے نہیں بتائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی اس کی یہ بتائی کہ وہ ملک شام اور ملک عراق کے درمیان میں ایک راستہ ہے، وہاں سے ظاہر ہوگا۔ کہاں سے ظاہر ہوگا؟ ملک شام اور ملک عراق کے درمیان میں ایک راستہ ہے، وہاں سے دجال کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ اور آتے ہی فوراً وہ نبی کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا اور یہ فرمایا، خبردار، ہوشیار رہنا، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہے۔ لہذا دجال کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجال کا مطلب ہوتا ہے انتہائی جھوٹا، دغا باز، مکار، عیار، دھوکہ دینے والا، یہ دجال کا مطلب ہے۔ یعنی وہ اپنی عیاری سے، اپنی مکاری سے، اپنے دھوکہ کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکے کے اندر میں ڈالے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوشیار کیا اور یہ فرمایا، خبردار، ہوشیار، کبھی دجال کے فتنے کے اندر میں مت آنا، ثابت قدم رہنا اپنے ایمان کے اوپر۔ تو ایک نشانی یہ بتائی کہ دجال یہ ملک عراق، ملک شام کے درمیان میں ایک راستہ ہے، وہاں سے ظاہر ہوگا، اور آتے ہی سب سے پہلا دعویٰ کرے گا۔ وہ دعویٰ کیا کرے گا؟ میں نبی ہوں۔ پھر دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ پہلے تو کیا کہے گا؟ وہ میں نبی ہوں، اور اس کے بعد کیا کہے گا؟ میں خدا ہوں۔
اور اپنی مکاری کے ذریعے سے، اپنی دھوکہ بازی کے ذریعے سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جادو کے ذریعے سے وہ ایسے ایسے کرتب ظاہر کرے گا کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہو جائے گی، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس کا جھوٹا پن کیسے پکڑا جاتا ہے؟ دنیا کے اندر میں کوئی انسان اپنے خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اس آنکھ کے اندر میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے۔ خدا کا دیدار تو آخرت کے اندر میں ہوگا، جنت کے اندر میں ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت جنت کے اندر میں ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت جنت کی نعمتوں میں وہ ہے اللہ کا دیدار۔ تو اللہ کا دیدار تو جنت کے اندر میں ہوگا، دنیا کے اندر میں تو اس آنکھ کے اندر میں طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے۔ اور دوسری بات آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ سے اس کو دکھائی نہیں دے گا، اور دوسری جو آنکھ ہے وہ اتنی خراب ہوگی کہ انگور کے دانے کی طرح سے وہ آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی اور لٹک رہی ہوگی۔ اب جس کے اندر میں یہ عیب ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو ہر عیب سے پاک ہے، خدا تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اس کے اندر میں تو عیب ہے، ایک تو یہ کانا ہے، اس کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی، دکھائی نہیں دیتا اس کو، اور دوسری آنکھ اتنی خطرناک انگور کے دانے کی طرف باہر۔ یہ ہماری آنکھ اتنی ہے، بعضوں کی آنکھ بڑی ہو جاتی ہے، پل کے کام کرنا بند کر دیتی ہے، تو بہت عجیب لگتا ہے وہ انسان۔ تو اس کی تو ایک آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی اور وہ بھی لٹک رہی ہوگی، تو کتنا عجیب قسم کا دکھ رہا ہوگا وہ۔ تو ایسا عیب دار آدمی خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور تیسری نشانی اس کی یہ بیان فرمائی کہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کافر، جس کو ہر انسان پڑھ لے گا، جس کو نہ پڑھنے آتا وہ بھی پڑھ لے گا۔ پھر اس کے بچنے کا راستہ بتایا۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر میں کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں اور اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اور دجال یہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، اس لیے یہ بات تو یقینی ہے کہ دجال تمہارے درمیان میں نکلے گا، تمہاری موجودگی کے اندر میں نکلے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ میرے زمانے میں نکلا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمانوں کی طرف سے میں اکیلا اس کا مقابلہ کروں گا، اور میں اکیلا اس کے لیے کافی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تو تمام مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس سے بچنے کی صورت بتائی، بہت سارے اس کے فتنے بھی ہے، موقع رہا تو آگے بیان کریں گے، اس لیے کہ اس کے فتنے کا جاننا ضروری ہے، نہیں جانیں گے تو ہم اس کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس کے بچنے کا راستہ یہ ہے، ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر میں بیان فرمائی، وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرماوے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ 15 پارے کی سورت ہے، آدھے پارے کی، جس کو کہا جاتا ہے سورہ کہف۔ فرمایا جو انسان ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔
دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ جو 4 چیزیں بیان فرمائی ان چاروں چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے، قبر کے عذاب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرماوے، دوزخ کے عذاب سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرماوے، ظاہری باطنی ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے، اور خاص طور سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ اور دجال اور دجالی فتنے سے بھی اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔